اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنڈے کے حوالے سے تربیت اولاد سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا لیسن نمبر 176 ہے، اور ہماری گفتگو مختلف ٹاپکس پہ ہوتی رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے بڑے پیارے رسپانس مجھے ملتے رہتے ہیں، برابر آپ میسیجز کر کے ہمت افزائی کرتے ہیں، ورنہ میں کیا اور پھر یہ ذمہ داری کیا۔ بس یہ ایک بے لوث عقیدت کے ساتھ یہ چیز کو میں لے کے چلا آج سے 3-3.5 سال پہلے، کہ ہمارے نوجوانوں تک کچھ پیغام پہنچ جائے جس میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں۔ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ تک پہنچاتا ہوں، اور آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور آپ کا بڑا احسان ہے۔ اور اگر کسی نے سبسکرائب نہ کیا ہے تو کر لیں، تاکہ چینل جو ہے نا پھیلے اور چاروں طرف دنیا کے گوشے گوشے میں ایک چھوٹا سا پروگرام پہنچتا رہے، یہی ہماری خواہش ہے۔ اور پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس کوشش کو، اس محنت کو رائگاں جانے نہ دے۔ انشاءاللہ آخرت میں یہی انشاءاللہ بخشش کا سامان بھی بنے گا۔ تو میرے عزیزو، آج گفتگو اس بات سے جاری کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بچپنا بھی دیا، جوانی بھی دی، بڑھاپا بھی دیا۔ ہم بڑھاپے کے منزل میں آ ہی چکے ہیں، اور کچھ ہم سے زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہنا ضروری ہے کہ بچپنا کیسے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، جوانی کیسے گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ حسرتوں پہ جوانی گزر جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتے آتے حسرتیں پوری ہوتے ہوتے بھی رہ جاتی ہیں۔ کہا نا کسی نے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو عزیزو، بڑھاپا جو ہے کسی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اور کسی کے لیے ایک بہترین اپارچونٹی بن جاتی ہے۔ مصیبت ان پہ ہوتی ہے جن پہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اب وہ طاقت، وہ ولولہ، وہ جوش کام کرنے کا کسی کے لیے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اپارچونٹی نوجوانوں کے لیے، تاکہ بوڑھے افراد کی خدمت کر کے، بزرگوں کی خدمت کر کے جنت کو کمائیں۔ جنت کمانا بہت آسان ہے، خدمت کے ذریعے سے۔ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، کیونکہ یہ بزرگ کب تک رہیں گے؟ اپنی زندگی کے آخری دن گنتے رہتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ ایک واقعہ جس کو میرے کسی دوست نے بھیجا تھا، بڑا پیارا لگا تو میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک پوسٹ ماسٹر تھا، بہت سمجھدار، ساری زندگی اس نے محنت مزدوری کر کے کمایا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں پر اس نے سب کچھ خرچ کیا۔ اس کے 2 بیٹے، ایک بیوی، ایک چھوٹا سا پریوار، 4 افراد پہ منتشر ایک چھوٹا سا پریوار تھا۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو IIT میں داخلہ دیا، اور جس سے وہ کامیاب ہو کے دونوں کو US میں، امریکہ میں نوکری آئی۔ دونوں مل کے 1 کروڑ کما رہے تھے انڈیا کے۔ تو آپ سوچیں، 1 کروڑ کمانے والے بچوں کا باپ کتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہو۔ لہذا وہ فخر کرتا تھا اپنی زندگی پہ، میرے دونوں بچے ہونہار نکلے، دونوں بہترین سائنٹسٹ بنے، دونوں بہترین جو ہے بزنس مین بنے، یہ دونوں بہترین جو ہے پوزیشنز میں ہیں، اور آج دونوں مل کے 1 کروڑ کماتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس پوسٹ ماسٹر کا بڑھاپا آیا اور وہ ریٹائر ہو گیا۔ جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور تم جوان ہو، اب ہمیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لہذا تم دونوں میں سے ایک بچہ ہمارے لیے قربانی دے اور ہمارے ساتھ آ کے انڈیا رہ جائے۔
دونوں بچوں نے سب نے مل کے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ ہم نہیں آ پائیں گے. امریکہ یا لندن کینیڈا جانے والے کب آنا پسند کرتے ہیں؟ وہاں انہیں بہترین راحت بھری زندگی مل جاتی ہے کہ ابو ہم نہیں آ پائیں گے، بہتر ہے آپ یہاں آ جائیں. تو ماں باپ کو بچوں نے اپنے پاس بلا لیا کہ اتنے مہینے آپ ہمارے پاس رہیں گے، اتنے مہینے بھائی کے پاس رہیں گے. خیر یہ بیچارے نکل کے چلے گئے. یہ گاؤں کے رہنے والے شام ہوتے ہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے اور گپ شپ لڑاتے، پھر اس کے بعد کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آگے گھر. اس طرح سے ان کی زندگی بڑی خوشحال زندگی تھی. وہاں جانے کے بعد ان کا دل نہیں لگا، نہ ان کا کوئی ساتھی تھا، نہ ان کا کوئی دوست تھا، نہ ان سے کوئی ہمدردی تھی. گھر پہ پڑے رہتے تھے. ویکینڈ میں بچے اگر کہیں لے گئے ورنہ گھر میں پڑے رہے تو ان کا دل نہیں لگا. کہا بیٹا ہم واپس جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا. بچوں نے بڑا اصرار کیا لیکن بہرحال یہ واپس آ گئے. ہندوستان جب واپس آ گئے، انڈیا جب واپس آ گئے، تو اب یہ ہوا کہ جو بیوی تھی بیچاری، اس کو خطرناک طور سے لقوے کا شکار ہو کے اس کی زبان بالکل بند ہو گئی اور ہاتھ پیر پڑ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پلنگ کی ہو گئی، بیڈ ریڈن ہو گئی. اب بستر پہ یہ شوہر نے پوری خدمت اس کی اسے نہلاتا، اس کے کپڑے دھوتا، اس کے کپڑے بدلتا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، دوائی وقت پہ دیتا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا. بیوی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ بڑا پیارا شوہر اس نے مجھے عطا کیا جو ہر چیز کا میرا خیال رکھتا ہے. ایک دن یہ ہوا کہ رات کو بیوی کو دوائی کھلانے کے بعد شوہر اپنے بستر پہ گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی. صبح جب بیوی اٹھی اور حسب معمول شوہر اٹھا وہ نہیں پایا تو انتظار کرنے لگی. حالانکہ ایک ہی کمرے میں دونوں سو رہے تھے، ایک پلنگ پہ یہ تھا، ایک پلنگ پہ وہ تھی. اب یہ منتظر رہی، وہ نہیں آئے. بہت دیر ہو گئی تو بیوی کو اب ڈر لگنے لگا، شک ہوا کہ کہیں کچھ انہونی نہ ہو گئی ہو. اپنے آپ کو اس نے بستر سے گرایا، گھسٹتی ہو کسی طریقے سے شوہر کے بستر تک پہنچی. جب شوہر کو ہلایا ڈھلایا اور کوئی جواب نہ ملا تو اب اسے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اب کیسے کسی کو بلائے، نہ اس کی زبان چل رہی ہے، نہ اس کی آواز نکل رہی، اور ٹیلی فون ہال میں تھا. اب گھسٹتی ہال تک پہنچی. اس نے سوچا کہ پڑوسی کو نمبر لگاؤں. ٹیلی فون کو کھینچ کے نیچے گرایا، کسی طریقے سے اس نے نمبر ڈائل کیے، رنگ ہوا، ادھر سے اٹھایا گیا، ہلو کی آواز آئی، لیکن اب اس کی آواز نہ نکل رہی تھی. تو اس نے تھوڑا سا کسی چیز سے شور مچانا شروع کیا، مثلاً کوئی چمچہ یا کوئی پلیٹ زمین پہ مارنی شروع کی. اب ادھر وہ سمجھ گیا کہ کچھ معاملہ خراب ہے. فوراً وہ پڑوسی نے سب کو جمع کیا، کہا کچھ پریشانی ہے، چلو دیکھتے ہیں. کہ فون آیا ہے، بات کرنے کی آواز نہیں، کچھ عجیب آوازیں آ رہی ہیں. نتیجہ یہ ہوا ان لوگوں نے آ کے دروازہ پیٹا. جب کوئی کھولنے والا بھی نہیں تھا تو اب دروازہ توڑ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ پلنگ پہ شوہر کی میت پڑی ہوئی ہے اور ٹیلی فون کے پاس بیوی کی مردہ میت پڑی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ شوہر کا انتقال پہلے ہو گیا، بیوی کا بعد میں ہوا، اور پوری جو حالات تھے انہیں سمجھ میں آ گئے. اب پڑوسیوں نے مل کے غسل و کفن دیا، جنازہ اٹھایا، لوگوں نے کندھا دیا، لیکن پھر بھی وہ دو کندھے یہاں موجود نہیں تھے جن کا ہونا سب سے زیادہ ضروری تھا. شاید وہ کندھے کروڑوں کی دولت کے تلے پہلے ہی دب گئے تھے جو ماں باپ کی اس آخری خدمت کے لیے نہیں آ سکے. تو عزیزو، لوگ باغ لگاتے ہیں پھل کھانے کے لیے، بچوں کو حسرت سے پالتے ہیں، محنت سے پالتے ہیں، بہت مشکل سے پالتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں ایک سہارا بنے. لیکن بہت کم اولادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں یہ موقع ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. باقی اکثر جو ہے نا اسی طریقے کی ہو بھی جاتی. کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ مت تعلیم دو اولادوں کو چاند ستارے چھونے کی، مت تعلیم دو اولادوں کو چاند ستارے چھونے کی، چاند ستارے چھونے والے چھو منتر ہو جائیں گے، چاند ستارے چھونے والے چھو منتر ہو جائیں گے. اگر دے سکو تو تعلیم دو قدموں کو چھونے کی، مٹی سے جو جڑے رہیں گے وہی رشتے نبھائیں گے. تو عزیزان محترم،
اولاد ماں باپ کے کام نہ آئے تو پھر وہ اولاد کیسی؟ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ اولاد کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ جنت کمائیں۔ لہذا اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، جس طریقے سے اسلام کیا کہتا ہے، پروردگار تو میرے ماں باپ کو ایسے خیال رکھ کما ربیانی صغیرا، جیسے وہ مجھے خیال رکھتے تھے جب میں چھوٹا تھا۔ کسی نے بڑے پیارے اشعار کہے ہیں، وہ بھی مجھے کسی دوست نے بھیجے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سمے چلا پر کیسے چلا پتہ ہی نہیں چلا۔ سمے کہتے وقت کو، سمے چلا پر کیسے چلا پتہ ہی نہیں چلا، زندگی کی آپا دھاپی میں کب نکلی عمر ہماری یارو پتہ ہی نہیں چلا۔ کندھے پر چڑھنے والے بچے کب کندھے تک آ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کرائے کے مکان سے شروع ہوا تھا سفر اپنا، کب اپنے گھر آ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ سائیکل کے پیڈل مارتے ہوئے ہانپتے تھے ہم اس وقت، کب سے ہم کاروں میں گھومنے لگے پتہ ہی نہیں چلا۔ کبھی تھے ذمہ دار ہم ماں باپ کے، کب بچوں کے لیے ہم ذمہ دار ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دور تھا جب دن میں بے خوف سو جایا کرتے تھے، کب راتوں کی نیند اجڑ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جن کالے گھنے بالوں پر اتراتے تھے کبھی ہم، کب سفید ہونا شروع ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ در در بھٹکتے تھے نوکری کی خاطر، کب ریٹائر ہو گئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بچوں کے لیے کمانے اور جمانے میں اتنے مشغول رہے، کب بچے ہوئے ہم سے دور پتہ ہی نہیں چلا۔ بھرے پورے پریوار سے سینہ چوڑا رکھتے تھے ہم، کب پریوار ہم دونوں پر سمٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب سوچ رہے تھے اپنے لیے بھی کچھ کریں، پر شریر نے کب ساتھ دینا بند کر دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ سمے چلا پر کیسے چلا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو عزیزو، اس سے پہلے کہ وقت کی دھارا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، وقت سے پہلے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ جن کندھوں نے ہمیں اٹھایا تھا، جس گود نے ہمیں سنبھالا تھا، جن ہاتھوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، ان کی خدمت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ ہماری تمنا ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار عالم ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، ہماری گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو حیات دے اور صحت دے۔ اگر وہ دنیا سے گزر گئے تو انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ وہ ہماری خدمت کرے، اور ہمیں توفیق دے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بال و حبر۔ اللہم صلی علی محمد۔